اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ قرض لینا کیسا ہے؟ تو سیدھا سیدھا جواب یہ ہے میرے بھائی، قرض لینا کوئی حرام تو نہیں ہے، لیکن ایک شکل میں وہ حرام بھی ہو جا سکتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے اگر اس کی آپ دلیل ڈھونڈیں گے تو آپ کو قرآن میں سورہ بقرہ میں ہی مل جائے گی۔ پہلی صورت تو خیر سورہ فاتحہ ہے، اس کو تو ہم پہلی صورت افتتاح کے طور پہ یوز کریں گے۔ سورہ بقرہ دیکھا جائے تو ایک بڑی قانونی صورت ہے، پورا قانون اس میں بتایا گیا ہے، اس میں بہت سارے قوانین موجود ہیں، طلاق کا قانون، وراثت کا قانون، یہ وہ سب، نکاح کا، طلاق کا، بہت سارے مین قوانین وہاں پر موجود ہیں۔ تو اس میں بھی آپ کو جو سب سے بڑی آیت ملے گی 255، اس میں یہی ملے گا کہ جب کبھی بھی قرض لو یا دو تو اسے لکھ لیا کرو۔ لیکن ایک زاویہ، ایک نقطہ نظر ایسا ہے جس میں میں پرسنلی قرض لینے کو کفر سمجھتا ہوں۔ کفر، میں بھی لیا ہوں، میں بھی لیتا ہوں۔ اللہ مجھے آئندہ قرض لینے سے محفوظ رکھے اور میرے ایمان میں وہ طاقت، وہ پاور عطا کرے۔ یہی پھر وہیں آ کے رک جاتا ہوں میں کہ جو کام خود ہم کو کرنا ہے وہ بھی ہم اللہ پہ ڈال دیتے ہیں، تو بس اس سے مدد طلب کر سکتے، تو پھر وہاں اجر کے مستحق نہیں رہیں گے۔ پھر یہ یاد رکھ لیجیے، اس طرح کے یہ سب وہاں کے اسٹور کا سامان مانگ لیں گے تو وہاں کیا ملے گا پھر؟ بہرحال اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ کفر کس لیول پہ ہو جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ قرض لیتے کیوں ہیں؟ اس میں آپ کو 75%، 90% لوگ ایسے ملیں گے جو اپنی عیاشی، اپنی بدماشی اور اپنی ریاکاری، دکھاوے کے لیے قرض لیتے ہیں۔ میری بیٹی کی شادی ہے، بہت قرضہ ہو گیا جی، میں وہ گھر بنا رہا تھا، بہت قرضہ ہو گیا بھائی، گاڑی لیا ہوں تو ای ایم آئی پہ لیا ہوں، گھر میں اتنا بڑا ٹی وی لگا ہوا ہے تو وہ ای ایم آئی پہ ہے، فریج ہے تو ای ایم آئی پہ ہے، گاڑی ہے تو ای ایم آئی پہ ہے، یہاں تک کہ آپ کے موبائل میں بار بار میسیجز آتے ہیں کہ 2 لاکھ روپے بغیر ڈاکیومنٹس کے، بغیر سائننگ کے آپ کے اکاؤنٹ میں ابھی ٹرانسفر ہو جائیں گے within 5 منٹس۔ 1 لاکھ روپے ابھی آپ لے لیجئے، آپ فوراً لے لیتے ہیں اس کو۔ اس میں ایک چھپا ہوا کفر یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کا کیا بھروسہ بھائی، آج میرے دل میں خواہش پیدا ہو رہی، آج میرے بچے کی فیس بھرنا ہے، آج مجھے گھر میں دکھاوے کے لیے ایک بڑا ٹی وی ہونا ہے، آج مجھے ایک نئے ماڈل کا موبائل چاہیے، آج مجھے ایک نئی گاڑی چاہیے، لہٰذا چھوڑو، خلی ولی کرو اللہ پہ خلی ولی کرو۔ یہی بولنا چاہ رہے ہیں آپ پریکٹیکلی؟ آپ زبان سے بولیں نہ بولے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے بھی زیادہ گیا گزرا معاملہ ہے یہ ہمارے لیے۔ وہ بھی بغیر شعوری طور پہ بول رہے ہیں، چلو بول تو رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بیانات میں اعتراضات زیادہ ہیں، تو بھائی جیسے سوال آئے گا مجھے اعتراض تو کرنا ہی پڑے گا نا۔ میرا آپ نے پوائنٹ آف ویو پوچھا ہے تو میں اپنا پوائنٹ آف ویو بتاؤں گا۔ میں قرض لینے کو کفر کے مترادف سمجھتا ہوں۔ کفر کہ مجھے اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے کہ میرا رب، میرا پیدا کرنے والا، مجھے رزق دینے والا، میرے رزق کو ہضم کر کے پارٹس میں الگ الگ ڈیوائڈ کرنے والا، اس کا مجھے کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کل تک وہ زندہ ہے یا نہیں ہے۔ اس کا کیا پتہ مجھے زندہ رکھے یا نہیں رکھے، وہ مجھے اٹھا لے، میری خواہش تو دبی کی دبی رہ جائے گی نا۔ میرے بچے کی تو فیس میں نہیں بھروں گا نا، میری بیٹی کی تو شادی ہونے والی نہیں ہے، میں تو گاڑی سے محروم رہوں گا۔ تو پھر اتنے بڑے بڑے ایمان والوں سے میں ایک چھوٹا سا سوال کروں گا کہ آپ اس سنت پہ عمل کب کریں گے کہ صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے فاقے گزارے ہیں؟ کبھی وقت آیا ایسا فاقے گزارنے کا؟ ہم تو چھوٹی چھوٹی خواہشات پہ ایمان بیچ رہے ہیں، دھوکہ دیتے، جھوٹ بولتے، نئی نئی پلاننگز کرتے پیسے کمانے کی، گیمز کھیلتے۔ بڑی اچھی، بہت اچھی ایک آرگنائزیشن ہے، حج پہ لے جاتے ہیں، عمرے پہ لے جاتے ہیں لوگوں کو، یہ کرتے وہ کرتے۔ مجھ سے پوچھ رہے ہیں وہ صاحب، مجیب بھائی کچھ نوٹ کمانا ہے؟ میں نے کہا بتائیے کیسے کمانا ہے؟ بولتے آپ کی فیملی کے ساتھ آپ دبئی جائیے، آپ عمرہ جا کے آئیے،
آپ وہاں سے گولڈ لے کے آئیے، آپ کا ٹکٹ فری، آنے جانے کا پورا فیملی کا خرچہ، وہاں رہنے کا، الٹا آپ کے ہاتھ میں 10-20 ہزار روپے ہم ایکسٹرا دیں گے۔ اب میں اس کو جائز سمجھوں؟ اب میں دنیا کے سامنے یہ بتا کے جاؤں کہ میں تو عمرے پہ جا رہا ہوں، لیکن میرا رب جانتا ہے کہ میں اسمگلنگ کرنے جا رہا ہوں؟ پھر بھائی اسمگلنگ تو تجارت ہے، یہ تو حلال ہے۔ اچھا، تو پھر آپ جس کنٹری میں رہ رہے ہیں وہاں حلال ہے؟ نہیں ہے، تو پھر اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم فان تنازعتم فی شیء، اگر تنازع ہو جائے، اگر وہ لوگ اللہ کے قانون پہ چلنے سے آپ کو منع کر رہے ہیں تو فردوا الی اللہ و رسولہ، یہاں تو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں ان کی فرما برداری کرو۔ رہتے کیوں ہو ایسی کنٹری میں؟ پھر دعوت کیوں نہیں دیتے؟ تمہارے بڑوں نے تو وہاں اسلام پہنچا دیا تھا، 1000 سال حکومت بھی کرے، تم نالائق ہو جو وہاں سے اپنی حکومت تو کیا اپنی وقت بھی نہیں رکھے، اپنی اہمیت بھی نہیں رکھی، آج کافروں سے زیادہ گرے ہوئے ہیں تم۔ کیا مطلب ہے سر اس کا؟ وہ نوبت کب آئے گی آپ کے گھر میں، میرے گھر میں، جس دن ہم کم سے کم 24 گھنٹے کا فاقہ کریں گے، ہم کسی سے قرض نہیں مانگیں گے، ہم کسی سے بھیک نہیں مانگیں گے، جو گھر میں سامان ہے اس کو بیچ کے کھاتے رہیں گے، ختم کر دیں گے پورا سامان۔ ہم کو حق نہیں ہے 10,000 15,000 20,000 کے گھر میں رہنے کا، ہم جھوپڑی میں جا کے رہیں گے، ہم 5,000 کے گھر میں رہیں گے، ہم ایک کمرے میں 5 بچے 6 بچے میاں بیوی سب وہیں رہیں گے، لیکن ہم کسی سے قرض نہیں لیں گے، ہم کوئی نئی گاڑی پہ نہیں گھومیں گے، 2 گاڑیاں ہیں گاڑی بیچ دیں گے، 2 موبائل ہے 1 موبائل بیچ دیں گے، مگر ہم کسی سے قرض لینا پسند نہیں کریں گے۔ آپ بتائیے کہ میرے پاس ہاتھ میں 3 4 موبائل ہیں، میرے پاس 2 4 گاڑیاں ہیں، میں کسی سے قرض مانگوں؟ وہ تو بیچارہ دینے کو دے دے گا بھروسہ کر کے، یہ سوچ کے دے گا کل کو کوئی پرابلم ہوا تو میں بھی ان سے مانگ سکتا ہوں، یا میری باتوں میں آ کے، میرے جو ہے الفاظ میں لفاظی میں آ کے وہ میرے ساتھ کچھ کرے گا۔ کس بیسس میں قرضہ لوں؟ ایک صورت ہے وہاں تجارت کا قرضہ مطلوب ہے قرآن میں، یا اگر آپ پرسنل کام کے لیے بھی لے رہے ہیں تو آپ کے پاس کم سے کم اتنا کچھ مٹیریل ہونا چاہیے کہ بھائی دیکھیے اگر میری اس حالت میں موت ہو گئی تو یہ میرے گھر والے ہیں، اور یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے والد ہے، میرا بھائی ہے، آپ کو یہ سامان بیچ کے آپ کی قیمت ادا کی جائے گی۔ ایک جنگ کا موقع آ گیا، روایت میں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ ایک صحابی نے آ کے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس پیسے تو نہیں ہیں، ہتھیار کہاں سے لائیں گے؟ ایک یہودی کے پاس ہے، وہ بولتا ہے میں اقساط میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اتنا پیسہ بڑھ کے لگے گا، یہ سود تو نہیں ہو جائے گا؟ آپ نے کہا نہیں، اگر وہ اقساط پہ دے رہا ہے اور ایکسٹرا لے رہا ہے تو وہ اپنے پیسے کو جو یہاں پھنسا کے رکھا ہے اس پہ وہ ایکسٹرا پیسے تو لے گا۔ اب یہ بات کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے؟ اور وہاں فاقے ہو رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود ہم کو یہ پڑھنے کو ملتا ہے بخاری مسلم میں کہ، اور بھی حدیثوں کی کتاب میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے دن، آپ کی موت کے دن، آپ کی زیرہ بختر جو ہے، وہ جو جنگ پہ پہننے کا لوہے کا ڈریس ہے، وہ کسی یہودی کے پاس گروی تھا، 4 دینار میں، 4 درہم میں، اس کے رازدار صرف حضرت عائشہ تھے۔ کیوں بھائی؟ نبی کی زیرہ بختر وہ بھی یہودی کے پاس رہن سے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے پاس سے 4 روپے بھی قرضہ لینا پسند نہیں کرتے تھے کہ کہیں وہ وہی کے بدلے میں نہ ہو جائے کہ میں تم کو ادھر قرآن پہنچا رہا ہوں، دوسری طرف جو ہے یہ لے رہا ہوں۔ ایسا وقت کبھی آیا آپ کے اوپر کہ آپ کو ایک دن کے فاقے کرنا پڑے؟ کبھی ایسا وقت آیا کہ آپ کو گھر کا سامان بیچنا پڑے؟ کبھی ایسا وقت آیا کہ میرے اپنے کپڑے میں لے جا کے کسی پرانے مارکیٹ میں کپڑے جہاں بکتے ہیں وہاں وہ بیچ کے میں اپنے بچی کی فیس بھروں یا اپنے کھانے کے لیے کچھ لے کے آؤں؟ کبھی ایسا وقت آیا؟ کبھی ایسا وقت آیا میرے اپنی بیوی کے، میرے اپنے بچوں کے کپڑے بیچ کے، یا میں 1 منٹ میں قرضہ لے کے آ جاؤں؟ ارے بھائی اللہ کا کیا بھروسہ وہ دے گا یا نہیں دے گا؟ کبھی ایسا وقت آ گیا کہ کسی نے آپ کے پیسے کھا لیے اور آپ نے صرف صبر کیا اللہ کے لیے؟ میرے ساتھ ہوا ہے، کئی موقع ہوئے ہیں، لوگوں نے کہا ہمارے گھر تھوڑا سا کام ہے لیبر بھیجیے، میں نے یہاں سے بھیجے لیبر، 4 4 دن 8 8 دن 10 10 دن کام کروا لیے، میں اپنی پاکٹ سے ان کے پیسے بھرا، لیکن انہوں نے پیسے ڈبا دیے، آج تک ڈبائے ہوئے ہیں، کئی مثالیں ہیں۔ اگر میرا پیغام وہاں یہ پہنچ جائے تو ان کو شاید یاد بھی نہ ہوگا، شرم آنی تو بہت دور کی بات ہے۔ کئی لوگ، میں باہر ہوں، خطر میں ہوں، مجھے ایک پروگرام ہے، مجیب صاحب یہ ہے وہ ہے ایسا ہے، نہیں بھائی میں باہر ہوں، تو آپ کسی کو بھیج دیجئے۔ میں نے بھیج دیا، پروگرام آپ نے کروا لیا، وہ جاؤ مجیب صاحب سے پوچھ لو پیسے، میں پلٹا کے پوچھا بھی نہیں کبھی،
کہ بھائی میں اپنی زبان دیا ہوا ہوں وہاں پر، مجھے ان کو اپنی پاکٹ سے دینا پڑے گا۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ جا کے پوچھ لیجئے، وہ دیتے ہیں تو دیتے ہیں، نہیں دیتے ہیں تو دوبارہ مت پوچھیے، انشاءاللہ میں اپنے پاس سے دوں گا۔ میں بڑی تکلیف سے دیا وہ پیسے، بڑی تکلیف سے دیا۔ ایک طرف تو میں مہربانی کیا، ایک آپ کی مدد کیا، ایک اس بیچارے کی مدد کیا۔ اس نے پورا پروگرام کروایا وہاں پر، اور آپ نے پیسے ڈبا دیے اس کو۔ کئی بار ایسا ہوا کہ لوگ واپس آ گئے پروگرام سے، کوئی بارش ہو گئی، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پروگرام کینسل ہو گیا، پولیس کا پرمیشن نہیں تھا، کچھ بھی ہوا۔ آپ نے کسی کو کمٹمنٹ کیا ہے تو وہ کمٹمنٹ پورا کرنا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے صبر کر کے برداشت کیا ہو اللہ کی خاطر، کہ رشتے نہ ٹوٹیں، دوستی خراب نہ ہو، ہماری جو دعوت کا جو راستہ ہے وہ بند نہ ہو جائے؟ قرآن کی دعوت دے رہا ہوں میں، اس کے لیے بہت ساری چیزیں صبر کرنا پڑے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اصل عبادت دعوت ہی ہے۔ اگر آپ قرآن کی دعوت کو بیس بنائیں گے، آپ بڑے بڑے مسائل کو ہنستے ہنستے کھیلتے کھیلتے سہ لیں گے، کیونکہ آپ کا ٹارگٹ ہے سامنے والے کو جنت میں لے جانا۔ آپ کا ٹارگٹ ہے اس پاگل کو اس پاگل خانے میں رکھ کے علاج کرنا۔ کبھی ایسا وقت آیا، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لوگ، داڑھی سنت ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اونچا پیجامہ سنت ہے، سرما لگانا سنت ہے، ہاتھ میں مالا جپنا سنت ہے، ٹوپی پہننا سنت ہے۔ کبھی 3 دن کا فاقہ رہ کے گزارے آپ نے؟ یہ بھی سنت ہے میرے بھائی۔ کبھی آپ نے اپنی زبان پہ کنٹرول کیا جب آپ کا پیسہ ڈوبا؟ میرے 37 لاکھ روپے ڈوبے ہوئے، 37 لاکھ۔ میں کبھی جا کے پولیس میں کمپلین نہیں کرا۔ لوگوں نے مجھ پہ تہمت اٹھائی، میں کبھی جا کے پوچھا تک نہیں۔ لوگوں نے میری نوکری پہ حملے کیے جب میں پولیس میں نوکر تھا۔ میں چھٹی پہ گیا، یہاں لوگوں نے کہہ دیا کہ نہیں اب وہ نہیں آئیں گے، میری جگہ پہ کوئی دوسرا بندہ پہنچ گیا۔ کچھ دن کے بعد میں بھی آ گیا، جبکہ میرا جو ٹائم پیریڈ تھا، میری چھٹی ختم ہو کے 10 دن اوور اسٹے ہو گیا تھا میں، لیکن اللہ نے مجھے ڈبل تنخواہ پہ پھر وہ پوزیشن دلا دی۔ تو لوگوں نے تو ایسی بھی کوشش کی، مگر میں کبھی ان سے مخاطب ہو کے پوچھا بھی نہیں کہ بھائی آپ نے میرے آفیسر کو اس طرح کیسے کہہ دیا کہ مجیب صاحب نہیں آئیں گے؟ وہ پوچھے گا تو آپ سے ہی پوچھے گا نا، کیونکہ میرے نیئرسٹ اینڈ ڈیئرسٹ آپ تھے۔ بہرحال میں کسی کو ٹارگٹ کرنا، کسی کو تکلیف دینا ابھی بھی میرا مقصد نہیں ہے۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، قرضہ آپ بے شک لیجئے، لیکن اپنے گھر والوں کو بتائیے، اس کو بتائیے کہ اگر میری موت ہو جائے تو کیا کریں گے آپ؟ معاف کر سکتے ہیں؟ پھر بھی میں یہ پوچھتا ہوں، آپ کو اللہ پہ بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ آپ اپنے کاموں کو روک کیوں نہیں سکتے؟ آپ اپنے پاس گھر میں ایسو چیزوں کو بیچ کیوں نہیں سکتے؟ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لوگ، گھنٹوں کے بیانات موجود ہیں یوٹیوب کے اوپر، سود حلال ہے، سود حرام ہے، وہ اس طرح کا سود ہے، وہ اس طرح کا سود ہے، وہ EMI ہے، وہ اتنا انٹرسٹ ہے، انڈیا میں سود حلال ہے، وہ پاکستان میں حرام ہے، کیونکہ یہاں ہندو حکومت ہے، وہاں مسلمان حکومت۔ ارے شرم نہیں آتی یار اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے؟ قرض لینا کہاں حلال ہے، ذرا یہ بتا دو پہلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا ہے تو اپنی زیرہ بختر اس کے پاس رکھا کے قرض لیا ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو یہ زیرہ بختر بیچ کے تم اپنے پیسے لے لینا، اور جو بچے ہوئے پیسے لا کے میری بیوی کو دے دینا، وہ اکیلی رازدار ہے، کیونکہ میں کسی صحابی کو دینا نہیں چاہ رہا ہوں یہ تکلیف۔ اگر میں دوں گا تو وہ قرآن کا بدل ہو جائے گا پھر، اور وہ لوگ اپنے بچوں کے منہ کا نوالا چھین کے لا کے میرے گھر میں دے دیں گے پیسے، اگر ان کو پتہ چلا کہ نبی کے گھر میں بھوک ہے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ کی پرسنالٹی۔ کیا باتیں کرتے ہیں، داڑھی سنت ہے اور یہ مسواک سنت ہے، سرما لگانا سنت ہے، 3 دن کے فاقے کرنا سنت ہے میرے بھائی، اور 1 دن کی سنت نہیں ہے۔ شعبہ ابی طالب میں 3 سال گزارے ہیں صحابہ اکرام۔ اللہ معاف کرے ہم لوگوں کو۔